الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وكريمنا وكريم ربنا ورؤوفنا ورؤوف ربنا ورحيمنا ورحيم ربنا ومأوانا وملجانا ومولانا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا وناصرنا ومنصورنا سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون اما بعد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. یا من بدا جمالوں کا من کل ما بدا بادھا ہزار جان مقدس ترا فدا ما ان مدحتو محمدم بمقالتی لیکن مدحتو مقالتی بمحمدی. بندہ پروردگارم امتی احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل
خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی، اسلام ماں اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ماں محبت آل محمد است، من بندائے صحابہ و آل محمدم، از صدق جان غلام محمدم۔ تمام حضرات جھوم جھوم کر ادب و احترام کے ساتھ حضور نبی اکرم نور مجسم تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم سرور کائنات مفخر موجودات محبوب رب کائنات سید المرسلین رحمت للعالمین فخر الاولین والآخرین شفیع المذنبین سیاہ لا مکان جان عاشقاں محبوب شیریں دہنا رشک سرو کداں حضور پر نور شافع یوم النشور ماہی الخطاء والذنوب منزہ عن العیوب مطلع علی الغیوب احمد مجتبی شہ ہر دوسرا شب اسرا کے دلہا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بے عیب بے مثل بے مثال لا ریب لا شکا ذات اقدس اطہر اطیب ازکا مصطفیٰ پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جمعے کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب لوگ اپنے پالنے والے پاک پروردگار اللہ جل مجدہ الکریم کے گھر کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پاک کے صدقے ہماری حاضری کو منظور و مقبول فرمائے، اور جب تک زندہ ہیں پابندی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ یہ حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کیا نبی ولی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا نبی ولی مشکلیں ٹال سکتے ہیں؟ کیا نبی ولی مصیبتیں دور کر سکتے ہیں؟ غالباً آج چوتھا جمعہ ہے اس موضوع پر۔ ہاں، اللہ کی طاقت سے اللہ کے مقرب بندے بندوں کی دستگیری کرتے ہیں، مشکلیں بھی ٹالتے ہیں اور مصیبتیں بھی رفع کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ۔ بغیر اللہ کے چاہنے کے، بغیر اللہ کی مرضی کے، بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اس موضوع پر قرآن مجید کی 11 آیات، تقریباً 15 احادیث میں عرض کر چکا ہوں۔ آج میں نے آپ سے یہ عرض کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے لے کر آج تک جتنے اللہ کے مقرب بندے گزرے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے پیارے محبوب بندے، سبھی کا یہی عقیدہ تھا، سبھی کا یہی مسلک تھا، سبھی کا یہی مذہب نظریہ تھا
کہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے اللہ کے مقرب بندے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ بالخصوص حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں۔ امام ابو القاسم طبرانی المعجم الکبیر کے اندر اور امام بیہقی دلائل کے اندر نقل کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر نماز تہجد کا وضو فرما رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نماز تہجد نصیب فرمائے۔ اس حدیث پاک کو، اس روایت کو اہل حدیث مسلک کے نامور عالم دین ابو الفدا حافظ عماد الدین المعروف حافظ ابن کثیر دمشقی نے اپنی کتاب جامع المسانید و سنن کی جلد نمبر 13 اور 14 میں بھی نقل کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تہجد کا وضو فرما رہے ہیں۔ پچھلی رات کا وقت ہے، ہمارے وقت کے مطابق 3 ساڑھے 3 کا جو وقت ہے، اس وقت کو سرکار وضو فرما رہے ہیں۔ دوران وضو کا ذکر روک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف کی طرف متوجہ ہوئے۔ مدینہ شریف ادھر ہے اور مکہ شریف ادھر ہے۔ سرکار مکہ شریف کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے بآواز بلند فرمایا، لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی۔ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، خلاف معمول آپ وضو کے دوران باتیں فرما رہے تھے اور کوئی بندہ بھی گھر میں موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تو تعجب نہ کر، واقعی گھر میں کوئی بندہ موجود نہیں تھا۔ ھذا راجز یستصرخنی بمکہ تھا، یہ راجز تھا، یہ میرا صحابی تھا، وہ غریب مسلمانوں کا مال لے کر مکے سے نکل رہا تھا، اسے ڈاکوؤں نے گھیر لیا، کافروں نے گھیر لیا، تو اس نے گھیرے کے دوران یا محمد پکارنا شروع کیا اور کہتا تھا، یا محمد یا محمد یا محمد انصر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے، اللہ کے لیے میری مدد فرمائیے۔ تو میں نے یہاں بیٹھ کر مدینہ طیبہ میں نے اپنے صحابی کی مدد کر دی اور میں نے ان کو یہیں بیٹھ کر جواب بھی دے دیا اور میرا جواب بھی انہوں نے سن لیا۔ تو حضرت راجز صحابی ہیں، معتبر ترین حدیث کی کتابوں کے حوالے میں نے دیے، آپ ان حوالوں کو یاد رکھیے، اور جو اللہ کے نیک بندوں کی مدد کے قائل نہیں ان کو یہ حوالے کھول کے دکھائیے۔ جو بدبخت ہو، بد نصیب ہو، مقدر کا اندھا، الٹے بخت والا، وہ تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا، اور جس کے حصے میں ایمان ہو وہ دیوار پہ لکھا دیکھ کر ایمان لے آتا ہے، سن سنا کر بھی ایمان لے آتا ہے۔ سرکار کے سگے چچے ایمان نہ لائے، آج 1500 سال بیت جانے کے بعد مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں
جو کہتے ہیں ہماری جان نبی پاک کے لیے لے لو، ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہدایت کا تعلق قسمت کے ساتھ ہے، تقدیر کے ساتھ ہے، لیکن مجھے امید ہے دلائل کو سن کر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی مدد نہیں کر سکتے۔ اسی امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر، ہاں میں عرض کر رہا تھا حضرت راجح صحابی ہیں، جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں اس بات پر سب متفق ہیں کہ عقیدہ بھی صحابی کا تمام امت سے صحیح ہوتا ہے اور عمل بھی صحابی کا تمام امت سے صحیح ہوتا ہے، اس کا عقیدہ بھی کھرا اور اس کا عمل بھی کھرا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسے ایمان لے آؤ جیسے میرے مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لے آئے۔ ان کا ایمان اتنا کھرا ہے، اتنا مضبوط، اتنا مستحکم ہے، اتنا صاف و شفاف ہے کہ اللہ کو بھی نبی پاک کے یاروں کا ایمان پسند آیا اور فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ میرا ایمان اللہ کو پسند آئے وہ پھر میرے محبوب کے یاروں کی طرح ایمان لے آئے۔ تو صحابہ کا ایمان یہ ہے کہ وہ دور سے نبی پاک کو پکارتے ہیں اور یہ سمجھ کر، یہ سوچ کر پکارتے ہیں کہ میری پکار کو میرے نبی سن رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی پکار کو سن کر ان کی مدد فرماتے ہیں۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملا علی قاری نے بھی لکھا مرکات شرح مشکات میں، امام عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا، اور امام ابن اسیر جزری نے الاصابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر یہ 4 حوالے میں نے دیے ہیں۔ اور 5واں حوالہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ امام ابن حجر عسقلانی نے بھی لکھا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہونے لگے، ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چادر مبارک تھی۔ یہ وہ چادر تھی جو آپ بطور لنگی باندھتے تھے، بطور لاچا، جس کو آپ تہبند کہہ لیں۔ سرکار یہ چادر بڑی خوبصورت تھی، اس کے کنارے ریشم کے ساتھ بنے ہوئے تھے، اور ایک انصاری بی بی نے اپنے ہاتھوں سے یہ چادر تیار کر کے سرکار کی خدمت میں پیش کی، یا رسول اللہ آپ اسے پہنیے تاکہ میرے لیے خوشی کا باعث ہو۔ آپ پہن کر نماز پڑھانے آئے ہی تھے کہ ایک بندے کا دل للچایا اور اس نے کہا یا رسول اللہ کتنی پیاری چادر ہے، اگر یہ مہربانی فرما کے ہمیں دے دو تو بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور میں تجھے پہناؤں گا۔ آپ اندر گئے، آپ دوسرا تہبند اوڑھ کر اس چادر کو لپیٹ کر لے آئے۔ صحابہ اس کو لان تان کرنے لگے، ملامت کرنے لگے کہ سرکار پہلی دفعہ پہن کے آئے تھے اور تمہیں کی تو ضرورت نہیں تھی، میں نہ بھوکا ہوں، نہ ننگا، نہ مفلس، نہ کلاش، نہ بھیکاری، نہ منگتا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، میرا عقیدہ ہے کہ یہ چادر نبی پاک کے بدن کو لگی ہے، جب یہ میرے بدن کو لگے گی تو میرے بدن پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ یہ چادر پھرتی پھراتی امیر معاویہ کے پاس پہنچی۔ امیر معاویہ نے 20,000 چاندی کے روپے دے کر یہ چادر حاصل کی۔ جب فوت ہونے لگے تو وصیت کی کہ مجھے اس چادر کے اندر کفن دینا۔ ایک روایت میں ہے یہ چادر میرے سینے کے اوپر رکھ دینا، اور کچھ نبی پاک کے ناخن ہیں جو سرکار کے آخری حج کے موقع پر میں نے آپ سے حاصل کیے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر، اور کچھ بال ہیں جو میں نے حجامت کی تھی تو میں نے کچھ بال آپ کے رکھ لیے تھے آپ سے اجازت لے کر۔ آج اگر معاویہ کو کوئی شے بچائے گی تو وہ نبی پاک کی یہ نسبتیں ہیں۔ میں ان نسبتوں سے اللہ کی دربار کے اندر وسیلہ پیش کروں گا،
اور مجھے امید ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی ان نسبتوں کی قدر کرتے ہوئے معاویہ سے درگزر کرے گا اور معاویہ کو بخش دے. حضرت معاویہ صحابی ہے، کاتب وحی ہے، نبی پاک کے سالے ہیں اور مسلمانوں کے چھٹے بادشاہ ہیں، قسطنطنیہ کے فاتح ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک نے بشارت دی تھی، اول جیش من امتی یغزون قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پہ حملہ کرے گا اور کیسر کے شہر کو فتح کرے گا، ان کی جنت کی ضمانت میں مصطفیٰ دیتا ہوں. ام حرام بنت ملحان صحابیہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دو، جو اس وقت حملہ کریں گے مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دو. قربان جاؤں، حملہ تو آدھی صدی بعد ہونا تھا، سرکار آدھی صدی پہلے فرما رہے تھے. صحابیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی لمبی زندگی دے سکتا ہے، اگر لمبی نہیں تو لمبی کرا سکتا ہے، اس لیے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر دو. یہ ایک انداز تھا مانگنے کا کہ عمر لمبی دے دو، عمر لمبی دے دو. ایک بڑی آتی نا تو پیر صاحب بڑے کرنی والے تھے، کامل تھے، ولی کامل تھے، تو جب موج میں آئے تو مریدنی کو کہا تو نے جو مانگنا ہے تو مانگ لے. تو مریدنی بڑی ہوشیار چلاک تھی، اس کے بیٹے کی اولاد بھی نہیں تھی، گھر میں غربت بھی تھی، تو کہنے لگی کہ پیر سیاں تو میرے واسطے دعا مانگ، میں اب دیاں اکھاں دے نال اب دے پوترے کو سونے دے پیالے چ پانی پیندا دیکھتے مرا. میں یہ دعا مانگ کہ میرا پوتا سونے کے پیالے میں دودھ پیے، پانی پیے، میں دیکھ کے مروں. مطلب یہ کہ لمبی زندگی بھی مانگ لی، سونے کا پیالہ تب آئے گا جب امیری ہوگی، ٹھیک ہے نا جی، اور پوتا بھی مانگ لیا. تو کسی نے کہا یہ اللہ حوالے ہیں، دیتے ہیں سب کچھ مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈھب کچھ. جب اولیاء کرام لہر میں آئے تو پھر یہ نہیں دکان مکان اور یہ اور وہ مانگنا چاہیے، بلکہ حضرت ربیعہ کی طرح ان کا قرب مانگنا چاہیے، ان کا قرب مانگنا چاہیے. تو حضرت انصاری بی بی نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر دو. آپ نے فرمایا تو اس لشکر کے پہلے دستے میں شامل، اس لشکر کے. تو یہ بی بی قسطنطنیہ کی فتح کے موقع پر امیر معاویہ کے لشکر کی میت میں نکلی اور سمندر میں کشتی پر ان کا پاؤں پھسلا، یہ گری اور ان کو چوٹ آئی اور اس چوٹ سے یہ شہید ہوئی اور نبی پاک کے فرمان کے مطابق جنت کے اندر داخل ہو گئی. تو امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، کیسر کے شہر کو امیر معاویہ نے فتح کیا. تو اتنے بڑے صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک کی تو شان ہی بڑی ہے، نبی پاک کے بال بھی مدد کر سکتے ہیں، نبی پاک کی چادر بھی مدد کر سکتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخون مبارک بھی مدد کر سکتے ہیں. جب سے دنیا بنی ہے سب سے بہتر زمانہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. نبی پاک خود فرماتے ہیں خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر جو میرے بعد آئیں گے صحابہ، پھر ان کا جو میرے صحابہ کو دیکھیں گے، ثم الزلازل والفتن، پھر زلزلے ہوں گے، پھر فتنے ہوں گے. آئیے ذرا ہم اس مسئلے کو اس حدیث کی روشنی میں حل کرتے ہیں کہ مدد مانگنا نبی پاک کے زمانے میں یہ رواج تھا، صحابہ کے زمانے میں یہ رواج تھا، اور تابعین کے زمانے میں یہ رواج تھا. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی میں نے آپ کو کئی مثالیں دی ہیں. صحابہ نے آپ سے مدد مانگی، بے شمار موقعوں پر مدد مانگی. رہا صحابہ کا زمانہ تو صحابہ کے زمانے میں پہلا زمانہ حضرت صدیق اکبر کا ہے. آپ نے 2 سال خلافت کی تو آپ نے اپنے دور خلافت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کا خود حکم فرمایا. جب آپ فوت ہوئے تو حضرت علی سے کہا کہ سرکار کے روضہ پاک پہ میری لاش کو رکھ دینا اور
سرکار سے پوچھنا یا رسول اللہ ابو بکر کو اندر دفن کر دیں، اگر آپ اجازت دے دیں تو دفن کر دینا ورنہ نہ کرنا. تو یہ ایک قسم کی مدد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے ابو بکر صدیق کی اور ان کو روضہ پاک کے اندر دفن کیا. ان کے دور کے اندر جنگ یمامہ ہوئی. ایک جھوٹے نبوت کے دعوے دار نے نبوت کا دعویٰ کیا. حضرت خالد بن ولید کو حضرت صدیق اکبر نے بھیجا. بڑی شدت کی لڑائی ہوئی حتیٰ کہ 700 قرآن کے حافظ اس جنگ میں شہید ہوئے. آئے دن ہزاروں کی تعداد میں صفیں بچھ جاتی دونوں طرف سے. مسئلہ یہ تھا کہ جو دشمن تھا جھوٹا نبوت کا دعوے دار، اس کی فوج جب نعرہ لگاتی تھی تو اللہ اکبر کہتے تھے. حافظ ابن کثیر نے جو بہت بڑا مورخ ہے اس نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا کہ وہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے تھے اور صحابہ کرام بھی نعرہ تکبیر لگاتے تھے. حضرت خالد نے پریشان ہو کر امیر المومنین حضرت ابو بکر کو لکھ بھیجا کہ صورتحال سمجھ سے باہر ہے. آئے دن ہزاروں صحابہ شہید ہوتے ہیں اور کوئی تو اپنے ہاتھوں سے اپنے مسلمانوں کو مارتے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا نبی پاک کے دربار میں فریاد کر کے دشمن پہ حملہ کرو. نبی پاک کے دربار میں فریاد کر کے ہر بندے کی زبان پہ نبی پاک کا نام ہو. تو ابن کثیر نے لکھا ینادونا یا محمدہ ہو. اب جب صحابہ نے پہلے دن حملہ کیا تو بلند آواز سے کہا یا محمدہ ہو. عربی لغت میں دیکھو اس کا معنی اے محمد ہماری مدد کیجئے. تو نبی پاک کی وفات کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد حضرت صدیق اکبر کے دور میں تمام صحابہ نے بلند آواز سے یا محمدہ ہو پکارا، نبی پاک سے مدد مانگی. اور اس مدد مانگنے کی برکت تھی کہ اسی دن اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. 11 حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں. امام بہقی، امام طبرانی نے لکھا، وہابیوں کے چوٹی کے امام حافظ ابن تیمیہ نے آج سے 800 سال پہلے لکھا کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں جب بارش نہ آئی 3 سال اور لوگ ہڈیوں کھانے تک مجبور ہو گئے تو ایک صحابی جن کا نام بلال بن حارث مازانی تھا، بلال بن حارث مازانی، مدانی نہیں مازانی تھا، وہ رات کو تہجد پڑھ کے سرکار کی بارگاہ میں آئے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے نبی پاک کی قبر پاک کو بغل کے اندر لے لیا، جیسے کوئی بندہ کسی کو گلے ملتا ہے، گلے لگا لیا. بہت روئے. وہ نبی پاک کی قبر کو بت سمجھتے تھے. کوئی بتوں کو بھی بغل میں لے کے روتا ہے. محمد بن عبد الوہاب نجدی نے کہا اوضح البراہین میں ایک بت کو کیوں پوجا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ سرکار کے روضے پہ لوگ کیوں جاتے ہیں، کعبے کیوں نہیں جاتے. آج لوگ کہتے ہیں مولوی لڑتے ہیں. جو بندہ یہ بات کرتا ہے وہ پرلے درجے کا بے غیرت، وہ دین سے دور اور انتہائی ہٹ درم انسان ہے. جھگڑا ہے تو نبی پاک کی عزت کا ہے. ہم لوگوں سے اس لیے لڑتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی کی عزت کریں. ہم اپنے نبی کی گستاخی توہین کو برداشت نہیں کرتے. ہم اپنے نبی کی قبر انور کو بت کہنا، سننا، لکھنا برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہمارا جھگڑا ہے. اگر میرے ساتھ کوئی نہیں چلتا وہ پھر کسی اور کا کلمہ پڑھے. جس کے نزدیک نبی کی قبر بت ہے وہ کسی اور نبی کا کلمہ پڑھے، وہ اپنے نبی کا کلمہ نہ. جبکہ میرے نبی فرما چکے مومن کی قبر جنت کا باغ ہے. جب مومن کی قبر جنت کا باغ ہے تو پھر سید الانبیاء کی قبر کو بت کہنے والا کون بدبخت ہو سکتا ہے. قبر کو گلے لگایا، روئے. جب رو کر تھک گئے تو کریموں نے آپ کی امت کا ہلاکت، آپ کی امت ہلاک ہو گئی.
مر گئے، برباد ہو گئے، اجڑ گئے یا رسول اللہ. تو نبی نہیں سنتے، اس لیے کہہ رہے تھے. اس دور کے بھی بد مذہب لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ حضور قبر میں نہیں ہے، آپ کی روح جنت کے اندر ہے، قبر میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر قبر میں کچھ نہیں تھا تو پھر قبر پہ جا کے کہنے کا کیا مقصد؟ صحابی کا گلے لگانا قبر کو کیا مقصد؟ اب میں صحابہ کی بات مانوں یا خون خرابہ کی بات مانوں؟ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے قبر انور کے اندر کوئی ذات موجود ہے، اس لیے گلے لگا کر رو بھی رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو گئی. تو آپ نے روضہ پاک سے فرمایا بلال ارجع الی عمر کے پاس جا وقل وقرہ السلام، اور مصطفیٰ کا عمر کو سلام کہے. حضرت بلال بن حارث کے بارے میں ہے، طبرانی شریف اٹھا کے دیکھیے، حافظ ابن تیمیہ کا فتاوی کبریٰ اٹھا کے دیکھیے. ان کے چھوٹے انکار کرتے ہیں اور ان کے بڑے اقرار کرتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا چھوٹے جھوٹے ہیں یا بڑے جھوٹے ہیں، مجھے اتنا پتا ہے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے صحابہ نبی پاک کی قبر پہ جا کے مانگتے تھے، روتے تھے، پیٹتے تھے، فریادیں کرتے تھے، آہذاریاں کرتے تھے، نبی کو مشکل کشا سمجھتے تھے، حاجت روا سمجھتے تھے، اس لیے جا کے مانگتے تھے. اگر ان کا بھی یہ عقیدہ ہوتا اللہ کے سوا کچھ نہیں دے سکتا وہ کبھی نبی پاک کی قبر پہ نہ جاتے. سرکار نے فرمایا عمر کو سلام کہو اور اس کو کہو ذرا نرمی کرے ذرا. اور ہاں عمر سے کہنا فجر کی نماز کے بعد اعلان کر دے ان قریب اللہ میری امت کو بارش عطا فرمائے گا. تو زندہ نبی کا علم غیب نہیں مانتا، میرے نبی پردہ فرما کے بھی غیب کی خبریں دے رہے ہیں. ان قریب اللہ میری امت کو بارش عطا. جب یہ سلام حضرت بلال نے صبح کے وقت دیا تو حضرت عمر دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کیا یا اللہ تو گواہ ہے اس بات پر کہ عمر اپنی ذات کے معاملے میں کبھی سخت نہیں ہوا. عمر اگر سخت ہے تو تیری دین کے اندر ہے، تیرے حکم کے اندر ہے، اپنی ذات کے لیے عمر نے کبھی سختی نہیں. تو یہ حدیث پاک نص قطعی ہے اور واضح دلیل ہے سرکار سے مدد مانگنے کی. حضرت عمر کے دور خلافت میں بھی مدد مانگی جاتی. حضرت عثمان کا دور خلافت آ جاتا ہے، خود امیر المومنین حضرت عثمان غنی نبی پاک سے مدد مانگتے. ان کے دور خلافت میں ایک بندے کو حضرت عثمان سے کوئی کام ہے. طبرانی شریف اٹھا کے دیکھی، شواہد الحق بے استغاثہ سید الخلق امام نبہانی اٹھا کے دیکھیے، حافظ ابن تیمیہ شیخ ابو العباس تقی الدین کا فتاوی کبریٰ اٹھا کے دیکھیے. حضرت عثمان غنی کے ساتھ کسی تابعی کو کام تھا اور حضرت عثمان جنگی مصروفیات کی وجہ سے اس کو ٹائم نہیں دے رہے تھے. طبرانی شریف میں، فتاوی کبریٰ میں، شواہد الحق میں ٹائم نہیں دے رہے تھے. ان کے ایک دوست ان کو ملے، انہوں نے تذکرہ کیا کہ مجھے بڑی مشکل ہے، بڑی مجبوری ہے، لیکن امیر المومنین وقت ہی نہیں دیتے. انہوں نے فرمایا میں تجھے نسخہ بتاتا ہوں پھر تو دیکھنا وقت کیسے دیتے. ایک دعا تجھے یاد کرواتا ہوں، یہ دعا یاد کر کے تو سرکار کی بارگاہ میں فریاد کر، رسول اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کر، مدد مانگ نبی پاک سے. طبرانی شریف جیسی معتبر کتاب اٹھا کے دیکھی. وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسالک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمت ویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذی لیقضی لی اللہم شفع فیہ. یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک. یہ دعا مانگی، اس صحابی نے دعا مانگی، دعا مانگ کے رات کو سو گیا. فجر کو اٹھتے ہی نماز فجر سے فارغ ہو کر، اشراق چاشت سے فارغ ہو کر سیدھا حضرت عثمان کے پاس گیا. پہلے تو دھتکارا جاتا تھا اور کوئی دربان قریب بھی نہیں جانے دیتے تھے. دربان سے مراد وہاں جو صحابہ موجود ہوتے تھے. دربان سب سے پہلے امیر معاویہ نے رکھا ہے. امیر معاویہ سے پہلے چوکیدار نہیں ہوتے تھے دروازوں پر، خلفاء نے دروازوں پہ چوکیدار نہیں رکھے. پہلے تو لوگ ملنے نہیں دیتے تھے. اب ہوا یہ کہ غلام باہر دروازے پہ انتظار میں بیٹھا تھا. آنے والے کا نام پوچھا، اس نے نام بتایا تو کہا اللہ کے بندے تو نے دیر کی، امیر المومنین فجر پڑھ کے تیرے انتظار میں.
جن کو وقت ہی نہیں ملتا تھا، جب مدد مانگی اللہ کے بعد سب سے بڑے مددگار سے، تو پھر امیر المومنین کو ساری رات نیند نہ آئی ہوگی، جب سے اس نے فریاد کی ہوگی تب سے سرکار نے فرما دیا ہوگا عثمان ہمارا ہے، خیال رکھو۔ تو جب وہ حاضر ہوا، اس کی خواہش پوچھی، تمنا پوچھی، اس کی ضرورت کو پورا کیا، وہ شاداں شاداں واپس لوٹا۔ حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا، کہنے لگا یار تیری بڑی مہربانی، جو بڑے عرصے سے میرا کام اٹا ہوا تھا وہ تو نے حل کرا دیا۔ حضرت عثمان ابن حنیف نے کہا میرا تو کوئی احسان نہیں، اور نہ میرے کوئی حضرت عثمان سے تعلقات ہیں کہ میں نے ان کو کوئی رکا لکھا ہو، میں نے کوئی پیغام بھیجا ہو۔ بات اتنی ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں موجود تھا جب ایک اندھا آیا تھا اور کہتا تھا مجھے آنکھیں چاہیے یا رسول اللہ۔ آپ نے اس نابینے کو جب یہ دعا سکھائی تھی، ہماری آنکھوں کے سامنے ابھی وہ کھڑا نہیں ہوا تھا، اس کی آنکھیں پہلے روشن ہو گئی۔ کیا حدیث کے دعوے دار جو آج حدیث حدیث کرتے ہیں بات بات پہ، کیا ابن ماجہ کی یہ حدیث ان کو نظر نہیں آتی؟ کیا یہودیوں کی عادت نہیں چھوڑیں گے لوگ؟ کیا یہودیوں کی راہ پہ چلنا نہیں چھوڑیں گے؟ ان حدیثوں کو پڑھ کے بھی کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتے، ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس حدیث کے واضح لفظ یہ ہے یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں صدقہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے مصطفیٰ میں تجھ سے مانگتا ہوں صدقہ رب العلا کا۔ اس حدیث میں اللہ سے بھی مانگ رہا ہے اور نبی پاک سے بھی مانگ رہا ہے۔ اگر مانگنا اللہ کے علاوہ کسی سے ناجائز ہوتا تو سرکار نبی نے کو ایسی دعا ارشاد نہ فرماتے۔ تو یہ حضرت عثمان کا دور خلافت ہے۔ ان کی اپنی بات سنیے، کنز الامال المعجم الکبیر 2، جامع المسانید والسنن 3، تاریخ دمشق الکبیر 4، عمدۃ القاری شرح بخاری 5، فتح الباری شرح بخاری 6، مرقات شرح مشکات 8، اس ابن تیمیہ کا فتاوی کبریٰ 9۔ یہ کتابیں اٹھا کے دیکھیے۔ حضرت عثمان غنی کا پانی بند ہے، شہادت کی رات، صبح کے ٹائم شہادت ہونی تھی، سرکار آئے خواب میں، ارشاد فرمایا عثمان تمہیں تکلیف ہے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ معلوم ہوتا ہے نا نبی باخبر ہوتا ہے، نبی کو اپنے امتیوں کی، ہاں بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ عثمان تجھے پیاس بھی لگی ہوئی ہے، اب یہ دل کا معاملہ ہے، میں بھوکا ہوں یا پیاسا آپ کو تو پتہ نہیں ہے، جب گلاس منگواؤں گا تو آپ کو احساس ہوگا مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، فرمایا میں تیرے لیے جنت سے پانی لایا ہوں، پی لے۔ کنز الامال اٹھا کے دیکھو، یہ میں نے تقریباً 9 حدیث کی کتابوں کے حوالے پانی پلا دیا۔ پھر فرمایا عثمان کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں ان لوگوں سے بڑا تنگ ہوں، مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ فرمایا کل روزہ جنت میں اکٹھے کھولے۔ مدد بھی مانگی اور مددگار نبی نے مدد کر بھی دی، آنے والے دن میں روزہ مصطفیٰ کے ساتھ جا کے کھولے۔ حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، اور اس دور خلافت میں جو واقعہ حضرت عثمان کے ساتھ پیش آیا تھا بعین ہی وہی واقعہ حضرت علی کے ساتھ بھی پیش آیا۔ آپ کی شہادت رمضان شریف میں ہوئی، سرکار آئے تو عرض کیا یا رسول اللہ میری فریاد ہے آپ سے۔ آپ نے فرمایا کہو۔ یا رسول اللہ امت نے مجھے بڑے دکھ دیے، اب آپ مجھے اپنے پاس بلا لو۔ فرمایا کل روزہ اکٹھے کھولیں گے جنت۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے سرکار سے جنت مانگی وفات کے لیے، تو سرکار نے جیسا فرمایا ویسا ہی ہوا۔ 2 دن نہ گزرے بلکہ کل کا دن جو تھا اسی طرح حضرت علی شیر خدا کی شہادت ہوئی۔ یہ میرے مصطفیٰ کی مدد ہے، اور یہ صحابہ ہیں جو اس امت کے سب سے زیادہ نیک اور پاک لوگ ہیں۔ مشکات شریف باب الکرامات میں، اور امام بہقی نے دلائل النبوت میں، اور طبرانی نے المعجم الکبیر میں، حافظ ابن کثیر نے جامع المسانید میں لکھا کہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے دور خلافت میں جب روم پر حملہ ہوا، یہ پکڑے گئے، عیسائیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ رات کے کسی حصے میں
بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. جنگل ہے, آس پاس عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں, دشمن کا خوف ہے, رات کا اندھیرا ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے جنگل کا شیر منہ کھول کر آپ کو لقمہ بنانے کے لیے کھڑا ہوا ہے. اٹھا کے دیکھیے مشکات شریف. اب ایسے عالم میں قرآن کہتا ہے جب مشرک لوگ دریا کا سفر کرتے ہیں اور ان کی کشتی کو موجیں گھیر لیتی ہیں, اب وہ اللہ کو پکارتے. اب وہ تو جب بندہ گر جائے تو مشرک بھی رب کو پکارتا ہے. سفینہ سے پوچھو تو نے کس کو پکارا, صحابی رسول سے پوچھئے آپ نے کس کو پکارا, یا پھر حدیثیں پڑھ لیجئے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا ابا الحارث, مجھے پتا ہے تو جنگل کا بادشاہ ہے, اے جنگل کے بادشاہ, اے جانوروں کے بادشاہ, میں ساری کائنات کے بادشاہ کا غلام ہوں. یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا تعارف یوں کروا رہے ہیں, خبردار میرے قریب نہ آنا, میں محمد الرسول اللہ کا غلام. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے تھے, آپ کے خادم تھے, نوکر تھے, اور جب پھنس گئے شیر کے سامنے تو یاد کیا اپنے نبی کو, حوالہ دیا اپنے نبی کا, اور یہی مدد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جب سرکار کا نام لیا تو مشکات شریف میں ہے اس شیر نے اپنا سر, اپنا منہ حضرت سفینہ کے قدموں پہ رکھ دیا اور پھر جھک گیا, حتیٰ کہ ایک روایت میں حضرت سفینہ اوپر چڑھ بیٹھے اور خوب دوڑا, حتیٰ کہ عرب کی سرحد پہ آ کے سر جھکا کے سلام نیاز عرض کر کے آپ کو اتار دیا. ایک روایت میں ہے حضرت سفینہ بھی پیدل چلے, یہ شیر بھی پیدل چلا. کبھی دائیں, اگر بائیں طرف سے آواز آتی تو بائیں دوڑتا, پیچھے سے آواز آتی تو پیچھے دوڑتا, آگے سے آواز آتی تو آگے دوڑتا. گویا کہ نبی پاک کے غلام کی حفاظت کر رہا ہے, سرکار کے غلام کا پہرا دے رہا ہے, تو سرکار مدد کرتے ہیں. یہ آپ کے صحابہ کرام کے حالات ہیں, ان کے نظریات ہیں. انہوں نے مشکل اوقات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی. سرکار کا تو مقام ہی بڑا اونچا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ, یہ ہماری مسجد کے 4 دروازوں پر بھی 4 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں. امام شافعی یہ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں, اور امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد ہیں. تو امام بخاری حدیث کا بہت بڑا امام مانا جاتا ہے, حتیٰ کہ لوگ امام بخاری کی کتاب کو لے کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, رفع یدین کی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. عمل کی بات کرتے ہیں, عقیدے کی بات نہیں کرتے. ہاتھ سینے پہ باندھو یا ناف کے نیچے, یہ عمل ہے. ہاتھ چھوڑ کے پڑھو یا باندھ کے, یہ عمل ہے. رفع یدین کرو نہ کرو, یہ عمل ہے. عمل بعد میں ہے, عقیدہ پہلے. تو یہ لوگ عمل کی بات کرتے ہیں اور ان کے عقیدے بزرگوں والے نہیں ہیں. نہ ان کا عقیدہ امام بخاری والا ہے, نہ ان کا عقیدہ امام بخاری کے استادوں والا. امام بخاری کے دادا استاد نے خواب دیکھا مصر کے اندر, ایک روایت میں ہے جاگتے ہوئے دیکھا مصر میں, کہ بغداد کی جیل میں امام احمد بن حنبل ڈھکے ہوئے ہیں, ان کے شاگرد امام شافعی کے شاگرد ڈھکے ہوئے ہیں, بند ہیں, اور جیل کے اندر نبی پاک تشریف لے آئے. آپ آئے تو آپ نے فرمایا احمد مجھے وہ جگہ دکھا جس جگہ پر میری وجہ سے تجھے کوڑے مارے گئے. تو امام احمد روتے ہوئے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ جگہ ہے, یا رسول اللہ یہ جگہ ہے, جہاں انگلی رکھتے ہیں وہیں سرکار بوسہ دیتے. مرکات شرح مشکات کا مقدمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, فیصلہ خود کر لیجئے. سرکار وہاں بوسہ دیتے. امام شافعی کانپ اٹھے اپنے شاگرد کا مقام دیکھ کر. استاد تو استاد وہی کرتے ہیں, کچھ شاگرد بھی ایسے ہوتے ہیں استاد راتوں کو رو رو کر کہتے ہیں یا اللہ مجھے اس شاگرد کی وجہ سے بخش دے. چونک اٹھے, اپنے شاگرد کو بگایا, فرمایا جا, وہ حدیث پڑھا رہا ہوگا, اس کے پاس جانا تو کہنا تجھے حق کے استادی کی قسم کرتا اتار کے دے. وہ تجھے اوپر والا کرتا اتار کے دے گا تو اس سے کہنا اوپر والا نہیں, جو اندر والا کرتا ہے جو بدن کے ساتھ لگ رہا ہے وہ کرتا اتار کے. وہ شخص آیا
اس نے دیکھا کہ بغداد میں امام احمد ابن حنبل 8000 محدث کو حدیث پڑھا رہے ہیں، بدن چھلنی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کے استاد نے مجھے بھیجا ہے، تو حق استادی کا مطالبہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ کرتا دو. امام احمد نے فوراً کرتا اتارا، واپس آئے، کمرے سے نکل کر کرتا پیش کیا تو کہا یہ کرتا نہیں مانگا، جو اندر والا ہے وہ. واپس گئے، وہ اتار کے دیا. جب آیا، اب یہاں پر وہابی، دیوبندی، بریلوی، ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ تینوں بریلوی، دیوبندی، وہابی، تینوں امام احمد کی عظمت کو سلام کرتے، یہ تینوں امام شافعی کی عظمت کو سلام کرتے. میں کہتا ہوں جن سے تم نے حدیث لی ہے اور آج اس حدیث میں جھگڑے کر رہے ہو، ان کے عقیدے بھی اپناؤ. تم ان کے عقیدوں سے بھاگتے ہو اور ان کی کتابوں پر جھگڑے کرتے ہو اور ان کی کتابوں کی کھٹی کھاتے ہو اور ان کتابوں کی وجہ سے کماتے ہو، پیٹ بھرتے ہو. تمہیں حیا نہیں آتی؟ اگر ان کے نام پہ کھانا ہے پھر ان کے عقیدے بھی اپناؤ، جو ان کے نظریات تھے ان کو بھی اپناؤ. امام شافعی کے پاس جب وہ چادر پہنچی تو امام شافعی نے اٹھ کر اس کرتے کا احترام کیا، چوما آنکھوں پہ لگایا، سر پہ رکھا. شاگرد حیران تھے کہ ہے تو وہ بھی شاگرد. فرمایا نہیں، ہم شاگرد کی تعظیم نہیں کرتے، ہم لب مصطفیٰ کی تعظیم کرتے ہیں. جب سرکار بوسے دے رہے تھے تو یہ کرتا احمد نے پہنا ہوا تھا، میں نے آنکھوں سے دیکھا. اب امام شافعی نے وصیت کی جب میں مروں تو پانی میں کرتا ڈال دیا جائے، پھر اس کرتے کو نچوڑا جائے، مجھے اس کرتے سے غسل دیا جائے، اس پانی کی برکت سے اللہ مجھے بخش دے. اللہ مجھے، تم تو کہتے ہو نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، اور علم حدیث کا 8 لاکھ حدیثوں کا حافظ کہتا ہے جس کرتے کو مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے وہ کرتا بھی بخشوا سکتا ہے. تم حدیث کا کیوں نام لیتے ہو؟ تمہیں کیا حق ہے حدیث کا نام لینے کا؟ اگر حدیث کا نام لینا ہے پھر حدیث والوں کے عقیدوں کو بھی اپنانا ہوگا. یہ امام شافعی جب پھنس جاتے ہیں کسی جگہ پر تو مصر کا شہر قاہرہ دارالحکومت، وہاں رہتے تھے. جامعہ ازہر کے استاد اول ہیں، استاد ہیں امام. وہاں سے چلتے تھے، عراق آتے تھے. عراق کے شہر بغداد میں، کہاں پر؟ بغداد میں امام ابو حنیفہ کے مزار پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے حنفی طریقے کے مطابق بغیر رفع یدین کی، حالانکہ خود رفع یدین کرتے تھے. کسی نے پوچھا تو کہا اس امت کے بڑے امام کے سامنے اپنی تحقیق پہ عمل کرتے ہوئے شرم آتی. اس امت کے بڑے امام کے سامنے اپنی تحقیق پہ عمل کرتے ہوئے حیا آتی ہے. بغیر رفع یدین کے 2 رکعت نماز پڑھتے اور ان 2 رکعتوں کا ثواب امام ابو حنیفہ کی روح کو بخشتے اور کہتے اے امام زمانہ، اے وقت کا بڑا امام، میری مشکل حل کیجیے. تو وہ فقہی مسئلہ ان کے مزار کی برکت سے حل ہو جاتا. مرکات اٹھا کے دیکھو، فتاوی شامی اٹھا کے دیکھو، اور ابن حجر مکی کی سیرت نعمان اٹھا کے دیکھو، علامہ شبلی نعمانی جو ہندوستان کا بہت بڑا رائٹر ہے اہل حدیث مسلک کا، اس کی کتاب النعمان اٹھا کے دیکھو. امام ابو حنیفہ کی قبر کی برکت سے امام شافعی کے مسئلے حل ہو جاتے تھے. تو ہمارے بڑے تو نبی پاک کے غلاموں کو بھی مددگار سمجھتے تھے. امام شافعی سے کسی نے پوچھا جو مشکل حل نہ ہو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام شافعی نے فرمایا امام موسیٰ کاظم رضا کی قبر پہ چلے جاؤ، مشکل حل ہو جائے گی. امام بخاری کے دادا استاد نے کہا امام موسیٰ کاظم کی رضا دعا کی قبولیت کا تریاق ہے، جو دعائیں قبول نہ ہو امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ چلے جاؤ. تو یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ان کے عقائد کے چند نمونے تھے. باہر مسجد کے سامنے عربی میں کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں. پہلا شعر ہے امام ابو حنیفہ کا، پہلے 5 شعر دیوار پر، یہ جو بائیں طرف دیوار ہے، پہلے 5 شعر امام ابو حنیفہ کے ہیں، اس سے اگلے 5 عربی شعر امام بصیری کے ہیں. پہلا شعر ہے امام ابو حنیفہ نبی پاک کے دربار میں فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں یا سید السادات جیتوں کا قاصدن، اے ساری کائنات کے سردار، ابو حنیفہ تیرے دربار میں فقیر بن کے آیا ہے، اس کی مانگ پوری کیجئے، اس کو خیرات عطا فرمائیے. اس امت کے سب سے بڑے امام کا یہ فتویٰ ہے مصطفیٰ سے مانگنا جائز ہے، اور مصطفیٰ دیتے ہیں، جہاں کوئی نہ دے سکے وہاں آمنہ کے لال عطا فرماتے ہیں.
اور امام ابو حنیفہ وہ ہستی ہیں جن سے خود نبی پاک پیار فرماتے. حضرت داتا علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا کہ میں نے نبی پاک کی زیارت کی، نبی پاک کی بغل میں ایک بوڑھا آدمی تھا، سرکار اس کو چومتے تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ لاڈلا کون ہے؟ آپ نے فرمایا تو نہیں جانتا، یہ میری امت کا امام ابو حنیفہ ہے. تو امت کے امام کا عقیدہ یہ ہے یا سید السادات جیتو کا قاصدن اردو ردا کا واہتمی بے ہما کا. یا رسول اللہ اللہ نے جو آپ کو شان دی ہے میں آپ کو اس شان کا واسطہ دیتا ہوں، میری مدد فرمائیے اور میری خالی جھولی کو بھر دیجئے. سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے مالک ہیں، مدد فرماتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. باقی اولیاء انبیاء بھی مدد کرتے ہیں. تو میں نے چند واقعات حدیث کی کتابوں کے حوالے سے، بریلوی دیوبندیوں کی کتابوں سے نہیں، وہابیوں کی کتابوں سے نہیں، حدیث کے مستند متن بمائے نام کے، بمائے مصنفین کے میں نے عرض کر دیے ہیں. اب ہمارا کام تھا مسئلے کا بیان کرنا. عمل کی توفیق خدا دیتا ہے. کسی یا رسول اللہ مدد کہنے والے کو یا رسول اللہ مدد کہتے دیکھ کر شرک کا فتویٰ یا بدعت کا فتویٰ لگانے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لینا کہ اس امت کے جتنے بھی بڑے تھے وہ تو مصطفیٰ پیارے کے بالوں، ناخنوں، آپ کے کپڑوں سے بھی مدد مانگتے تھے. صحابہ تو سرکار کے جبے کو دھو کر بھی مدد حاصل کرتے تھے. جن کے ناخن بال مدد کے قابل ہیں وہ ذات اقدس خود کیوں مدد کے قابل نہیں ہے. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے اور صحیح عقائد کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ.